نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور قدرے ہم لوگوں کو راحت ملی اس سلسلے سے کہ اب ہم اپنے کاروبار اور بہت سارے دینی فرائض کو اچھے سے انجام دے سکیں گے۔ اس خطبے میں نے پچھلے کئی بار سے کچھ باتوں کا ذکر کر رہا ہوں اور اس بار میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ سب بہت ہی پرفتن دور آ رہا ہے، فتنے کا دور آ رہا ہے، اور ایسے فتنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں کہ جس کا سدباب، جس کا سولوشن نکالنے، جس کا جواب نکالنے میں پوری امت الجھی رہے گی، اور جو مین کام ہے اصلاح کا اور دعوت کا کام وہ متاثر ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات بھی پچھلی بار اور پچھلے بار ہی بتائی تھی کہ ہمارے خلاف ایک تنظیم اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے اطلاع کما کرنے کے لیے پورا منظم طریقے سے ہر کچھ کر رہی ہے جو وہ کچھ کر سکتی ہے، اور اس کی رہنمائی کون کر رہی ہے؟ اس کی رہنمائی ان کا علم کر رہا ہے۔ ان کا رہنمائی اس علم کے بدولت ہے کہ حدیث کی کتابیں ہماری ہیں، قرآن ہمارا ہے، اور اس پر غور و خوض ان لوگوں نے کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو جان کر یہ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں سے زیادہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے آنے والے دور کا، قرآن میں کس بات کا ذکر ہے، غیر مسلموں کے ایک تنظیم والوں کو زیادہ اس سے علم ہے جتنا کہ مسلمانوں کو۔ چنانچہ وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اس پر ہم سے زیادہ مکمل ایمان ہے، اور وہ ان کا اپنا سوچ ہے، اور اس کو صحیح مانتے ہوئے اس کو غلط ثابت کرنے کی وہ تگودو کر رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو دور آنے جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والی حالت آ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے آئے گا کہ اگر آپ ہیں تو یا تو پورے کا پورے ایمان پر رہیے، نہیں تو 50% ایمان، 30% ایمان اور 10% ایمان رکھنے والوں کی گزر بسر نہ ہوگی، بلکہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ ایک طرف چھٹ کے الگ ہو جائیں گے، اور ایمان والوں کی ایک بہت قلیل تعداد، بہت گنتی میں گنے وہ ایک دم چھٹ کے الگ ہو جائے گی۔ اور میں بتا دوں، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے حالات آئے تھے، کئی بار آئے، اور یہ جو بڑی جماعت ہے 30% 40% اسلام پر عمل کرنے والی، وہ ان چھوٹے سے جتھوں پر الزام تراشی کرتی رہے گی، ان کا جینا دوبھر کر دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس چھوٹے سے جتھے کو وہ بچا کر رکھے گا، جس سے وہ بچا کر رکھے گا وہ دکھائی نہیں پڑیں گے۔ بظاہر وہ نہتھے ہوں گے، بظاہر بالکل غربت ہوگی، پیٹ پچکے ہوں گے، ان کے گال پچکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا روب اور دبدبہ ایسا خطرناک ہوگا کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ ایک پوری آرمی رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، حقیقت میں وہ پوری اللہ کی آرمی رکھے ہوئے ہیں، جس کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے سے یہ بات آپ کو کہی تھی، چونکہ ہمارے فرقہ پرستی کے کارن ہمارے یہاں ایک ہمارا لیڈر نہیں ہے، اور یہ منظم سازش کے تحت ایسی حرکت کرائی گئی ہے کہ ایک فرقہ دوسرے لائق انسان کو بھی مخالفت کا نشانہ بناتے رہے، آج بھی بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب حالت ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب ہمارا کوئی لیڈر نہ ہوگا تو ہم کو ان حالات سے نبر آزما ہونے کے لیے، یعنی اس سے دو بدو اس سے لڑنے کے لیے ہم کو کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ تو جمعہ کا خطبہ اسی کام کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس ممبر پر سے عوام کو رہنمائی دی جائے۔ اس ناقص کے ذمے بھی کچھ ہے علم کی بدولت۔ میں یہ بات پچھلی بار کہی تھی، اس بار بھی ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے جتھے میں رہ رہے ہیں وہ اس جتھوں کو چھوڑ کے بڑے جتھے کے درمیان آ جائیں۔ دوسری بات میں نے کہی تھی، اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں تو 2-3 کاروبار کریں، تاکہ آپ کو نقصان کسی ایک کاروبار میں ہو تو دوسرا کاروبار آپ کی زندگی اور آپ کو روڈ پر لانے سے روک سکے، بچا سکے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بال بچوں کو اپنے کام سے واقف کرائیں، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کام کرانے اور اس کو سکھانے پڑھانے کے درمیان میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بچے کے اندر وقت سے پہلے سنجیدگی آ جاتی ہے۔ 5ویں چیز میں نے بتائی تھی آپ کو کہ صاحب اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، گھر کے بوڑھوں کو حالات سے واقفیت رکھیے۔ چنانچہ میں نے کہا تھا کہ دن بھر آپ کام کرنے کے بعد 2 چیز کی جانکاری ضرور دیجیے کہ گھر کا اثاثہ کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں، کہاں پر کیا کیا ہے، اس سب کا علم اپنے کم سے کم بیوی یا ایک نوجوان بچہ ہے اس کو ضرور دیجیے، تاکہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں نہیں آ پائے، کوئی بات ہو گئی، کوئی ایسی خطرناک بات ہو گئی، تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ 6ٹھی بات جو میں نے بتایا تھا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کا ایسا نظام رکھیے، ماحول بنا ڈالیے جس سے شام کو یا رات میں آپ کی بیوی، بچے، آپ کے خود اور گھر کے بزرگ لوگ بیٹھ کر کے اپنے موبائل یعنی اسمارٹ فون کو ٹی وی سے کنیکٹ کر کے کم سے کم 5 ہندوستانی چینل اور 5 جو انٹرنیشنل چینل کے نیوز کو ضرور دکھائیے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ سارے نیوز چینل والے جو ایک طرح کا راگ الاپ رہے ہیں، سب جھوٹ ہی نیوز دے رہے ہیں، لیکن اس جھوٹ کے نیوز میں 1% صداقت کی بات بھی ہے، اور آپ نیوز سنتے سنتے آپ اتنا اخذ کر لیں گے۔ 7ویں بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس شخص نے کسی انسان کو اسمارٹ فون نیوز چینل دیکھنے کے لیے گفٹ کیا، یا کسی شخص نے ایک شخص کو اس نیوز چینل کو دیکھنے، نیوز سے واقف رہنے کی عادت دلا دی، حقیقت میں اس نے ایک طرح کا صدقہ جاریہ کیا۔ کیوں کہ اس بہانے وہ حالات سے واقف رہے گا اور لوگوں کو واقف رکھے گا۔ اس خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جو ہم لوگوں کے درمیان پسماندگی جو چھا گئی ہے، اس کا سب سے برا اثر ہماری سیاسی سوچ پر آ گیا، اور ہم اس چیز سے بالکل دو جکرو چھ دیکھو جتے، ہمیں بالکل بھی اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا نیتا کون ہے، ہمارا ایم ایل اے کون ہے، ہمارا ایم پی کون ہے، ہمارا لوکل لیول پر کون ہمارا مکھیا بننے جا رہا، بالکل بھی ہم کنارے ہونے جا رہے ہیں، ہوتے چلے گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ایسے نالائق لوگ کی حکومت کرنے آ گئی ہے جو آپ کے خلاف نت نئے طریقے سے قانون بنا رہی ہے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کھڑی ہے، اور ہم بالکل بھی بے فکر ہیں۔ چنانچہ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کا اپنا چینل ہو جو صداقت کی بات، حقیقت، آنکھ کان کھول دینے والی بات کو بولے، جو کہ بظاہر تو ہم کو کڑوا لگے گا لیکن وہ حقیقت ہوگی۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طوفان بدتمیزی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ویسٹرن میڈیا میں بھی اور انڈین میڈیا میں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی نظام کی حکومت قائم ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے خلاف یا اس کے زوال کے لیے، اس کے قائم مقام نہیں رہنے کے لیے، اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں رہنے کے لیے اس قدر نیوز میں مبالغہ آرائی سے کام کیا جا رہا ہے جو پتہ نہیں، جو بولنے لائق نہیں ہے، اور ہندوستانی چینلوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس بات کو ڈھنگ سے سمجھیے، یہ یہود و ہنود کو اس بات کا اشارہ مل گیا ہے کہ
کہ وہ باتیں جو قرآن آسمانی کتاب یعنی قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں اس کے مکمل ہونے کا دن آ گیا ہے۔ چنانچہ ان کی جو بے چینی ہے اس بات کو درشا رہی ہے کہ وہ بھلے یہ بات کھل کے آپ کے سامنے نہ بولیں، لیکن وہ اس جو واقعہ ہوا ہے اس وقت اس کو اسی حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، جس کے کارن ان کو بڑی بے چینی ہے۔ ان کی بے چینی نیوز چینل دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی کہ بے چینی کیسی ہے۔ یہ بے چینی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس کو ان لوگوں کو پچ نہیں رہا ہے، جس کے متعلق اندیشہ تھا لیکن انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا جلدی آ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ سلطنت قسطنطنیہ کے زوال کے بعد خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جو انگریزوں نے سب سے بڑا کام کیا تھا کہ پورے عرب ممالک کو بٹوارا کر کے بانٹ دیا، اور حجاز یعنی سعودی عرب کو ایسا بانٹا، ایسے غداروں کو حکمراں بنا کے رکھ دیا گیا، اور اس کے اوپر سانپ کے پھن کی طرح اس کو مانیٹر کرتے رہے کہ بادشاہت رہے لیکن خلافت نہیں آ سکے، کوئی مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں آ سکے۔ اس پر انہوں نے 70 نہیں، ہم کو لگتا 70 سال سے بھی زیادہ سے اس پر غیری نظر اور کنٹرول رکھا۔ آج تک آپ نے دیکھا سعودی عرب ہو، چاہے عرب امارات ہو، چاہے اور جو بھی ہو، ہر جگہ بادشاہت ہی پنپتی رہی، عام عوام کا سے نہ رہا۔ اور جس چیز نے سب سے خراب نتیجہ نکالا وہ یہ کہ عام عوام بھی اسی کو حق سمجھتی رہی۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پچھلے بار ہم نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ مدینہ حرم شریف کے امام صاحب ہمارے پڑوس میں آئے، ان کے پیچھے بہت بڑا جتھا گھوما چل رہا، ان کو نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، اس طرح سے لوگ کلبلا رہے تھے کہ لگتا تھا جیسے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے پورے گناہ کی بخشائش ہو جائے گی۔